بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری اور حقیقی علم و معرفت کے درمیان تعلق اپنے مرتبے، شرافت اور حقیقی ہونے کی بنیاد پر علم حضوری کو علم حقیقی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ علم حصولی اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ علم ظاہری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں علوم بنیادی طور پر ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے ان دونوں کے احکام اور قوانین ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اس فرق کے موجود ہونے کے باوجود ان دونوں علوم کے مابین تعلقات کبھی منقطع نہیں ہوتے، اور ان کے درمیان ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ علم حقیقی اور علم ظاہری کا آپس میں جو رشتہ ہے اسے انسان کے مختلف امور کو سمجھنے کی اہلیت یعنی اس کے ادراکی نظام میں تلاش کرنا چاہیے۔ انسان دنیاوی حقیقتوں اور خود اپنے آپ سے متعلق حقائق کو علم حضوری کی وجہ سے دیکھ پاتا ہے، لیکن اس کا حصول تب ممکن ہوتا ہے جب ظاہری اور باطنی اعمال دونوں انجام دیے جائیں۔ یہ مخصوص اعمال تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں اصولی معرفت اور ظاہری علم و آگاہی ان کے انجام دینے سے پہلے حاصل کی جانی چاہیے۔ اس طرح کی معرفت ان مختلف علوم کا حاصل ہوتی ہے، جیسے کلام، فلسفہ، فقہ اور اخلاق۔ انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو وجودی تعلق ہے اس کو یہ علوم یہ نقطہ سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ہی انسان کے وجود کی ابتدا ہوئی ہے، اور اللہ کے ذریعے ہی اس کا وجود اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ یہ علوم انسان کے لیے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ انسان کو ابتدائے سلوک سے انتہائے سلوک تک کون کون سے اعمال، دستورات اور احکام کی ضرورت ہوگی۔ یہ معرفت دو طریقوں سے یعنی اجتہاد سے یا پھر تقلید کے ذریعے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لازمی علوم کو سیکھنے میں مدد دینے والا سازگار ماحول فراہم کرنا اور اس کے حصول میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنا ایک ایسا کام ہے کہ جسے ہر صورت میں انجام دینا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو بلوایا، اور چونکہ وہ حقیقی معنی میں اہل بیت علیہم السلام کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں دعوت دی کہ وہ حقیقی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرنے کے قابل اور ابتدائی اور مقدماتی معرفت یعنی حصول علم اور اسے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے عنوان بصری سے فرمایا، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے سچے دل سے اللہ کی ذات سے یہ مانگو کہ بندگی کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے۔ بس اس طرح دینی احکام کو سیکھنا اور علم حاصل کرنا بندگی کے راستے پر چلنے کے لیے لازمی ہے، چاہے وہ تقلید کے بہت ہی سیدھے سادھے راستے کی بدولت ہی کیوں نہ ہو۔